بموالاه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. ابتدائی کلمات کے بغیر عرض کروں گا رات کی گفتگو جن حضرات نے سنی کی انہیں یاد ہوگا اور جو حضرات آج حاضری کے لیے انہیں حقیقتوں کے میدان کو تسلسل بیان کر رہا تھا. اللہ تبارک و تعالی کی توحید اور اس کے دیے ہوئے نظام کی بقا کے لیے اللہ کے دوستوں کا خون پیش کرنا اور قربانی ہے. یہ تسلسل آپ سن رہے تھے. ہر دور میں اللہ کے دوست اور اللہ کے دشمنوں کا مقابلہ ہوتا رہا اور امام حسین علیہ السلام تک بات پہنچی تھی اور آپ کے بچے مقابل جو لوگ آئے تھے ان کا ذکر بھی ہوا تھا. ایک آدھ بات رہ گئی تھی جس کا وعدہ میں نے شروع میں کیا تھا کہ آخر میں صاحب عرس رحمت اللہ تعالی علیہ کا ذکر خیر بھی کروں گا. تو اس ایک جملہ کے لیے یہ چند جملے میں آپ کی خدمت میں 4-5 میں رکھ کر رہا ہوں. وہ جملہ یہ ہے کہ قربانی فقط جسم کی نہیں ہوتی، قربانی مال کی بھی ہوتی ہے، قربانی اولاد کی بھی ہوتی ہے اور قربانی وجاہت کی بھی ہوتی ہے، عظمت کی بھی ہوتی ہے، مقام کی بھی ہوتی ہے، شہرت کی بھی. حال ہی میں راولپنڈی سے پہلے ایک شہر آتا ہے، اس میں ایک واقعہ ہوا کہ ایک شخص نے 2-4 صفحات پر ایک مولانا صاحب کے بارے میں چند بھاری لفظ لکھ دیے. مولانا نے کہا تم نے میری ساکھ کو، میری شہرت کو نقصان پہنچایا. 5 کروڑ کا مولانا نے مقدمہ دائر کر دیا. اب اس نے 5 کروڑ تو نہیں لوٹے تھے نا، فقط چند الفاظ غلط لکھ دیے اور مولانا کے موقف کو نہ سمجھنے کی بنا پر لکھنے والا غلطی کر بیٹھا اور اس کا غلطی سے لکھنا مولانا صاحب کی حد سے عزت ہو گئی. ان کی شہرت کو نقصان پہنچا اور جب شہرت کو نقصان پہنچے تو پبلک کنارہ کر لیتی ہے، یہ تو خراب ہے. اور پھر بڑی دیر لگتی ہے پبلک کے اندر بڑے ہوئے مقام کو دوبارہ بحال کرنے میں. میں یہ اس لیے کر رہا ہوں کہ شہرت کی بھی قربانی ہوتی ہے، وجاہت کی بھی قربانی ہوتی ہے اور دنیا میں عقل مند بہت ہیں. اور مجھے شاید اس عمر میں اتنا تجربہ ہوا ہے، اس گھرانے کے علاوہ میں بات کر رہا ہوں، شاید آپ کو یہ تجربہ نہ ہو، اس لیے کہ میں نے خصائص علی کی شرح لکھ کر بہت کچھ آزما چکا ہوں. میرے پاس بڑے بڑے لوگ آئے، شیعہ بھی آئے، چاہنے والے بھی آئے، بدخواہ بھی آئے اور رافضیت کے فتوے بھی لگے، شیعیت کے فتوے بھی لگے. تب سے اب تک امامت سے، خطابت سے اور نام نہاد سنیوں کے اسٹیج سے دور ہوں. آنے نہیں دیا جاتا.
میں اپنی تعریف یا اپنے میاں مٹھو نہیں بن رہا، تجربہ بتلا رہا ہوں اور اس کی روشنی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ بات یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی اور یزید کی قربانی کا ذکر رات کو ہوا، قتل ہو تو قتل کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ یہ قتل کس مقصد کے لیے کیا گیا۔ قتل ہو نہیں گیا بلکہ قتل کیا گیا۔ مقصد کیا تھا؟ دنیا داری مقصود ہو تو ہماری زبانوں پر ہے کہ قتل ہوتا ہے ظلم، ظلم، اور وہاں نعرہ تھا حقانیت کا، اسلام کا، ایمان کا، یہ حق کو، یہ خلافت حقہ کو، یہ مسلمانوں کے حقوق کو پامال کرنا چاہتا ہے حسین، اور دین کے خلاف جانا چاہتے ہیں۔ یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، آج کل کے لوگ نہیں کہتے، بلکہ 5ویں 6ویں صدی ہجری کے لوگ بھی کہے گئے کہ حسین اپنے نانا کی تلوار سے مرا، اس لیے کہ اس کے نانا نے جو ایک طریقہ وضع کیا تھا کہ لوگ بیعت کر لے تو پھر خلافت یا امارت یا امامت قائم ہو جاتی ہے، اور پھر اس کے خلاف جو کھڑا ہو وہ جو بھی ہو اس کو قتل کر دو۔ لہذا جو قتل ہوا وہ اپنے نانا کی تلوار سے۔ یہ بنا سجا کر العواصم من القواسم میں ابن العربی مالکی اندلسی نے لکھ دیا ہے عربی میں، تو یہ کہا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں کہ ابن العربی لکھے یا کوئی لکھے، ایک تو ہے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، یہ یاد رکھنا، انہوں نے یہ نہیں لکھا، وہ بات کے ہیں تھوڑا اس سے پہلے کی 5ویں 6ویں صدی کا ہے ابن العربی مالکی، جس کی القبس شرح موطا کی شرح بھی ہے، اور عارضۃ الاحمدی جامع ترمذی کی شرح بھی ہے، اور احکام القرآن ان کی ایک شرح بھی ہے، قرآن کریم کی تفسیر ہے۔ اس شخص نے یہ بات لکھی، تو یہ باتیں ہر دور میں چلتی ہی رہتی ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر ایمان، اسلام اور دین کے لیے یہ لڑائی تھی تو میرے آقا نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کی حقانیت دیکھنا چاہتے ہو تو انجام دیکھا کرو، اس کام کا انجام دیکھا کرو۔ کام کا انجام فوراً نہیں سامنے آیا کرتا، کبھی کسی کام کا انجام صدیوں بعد بھی آتا ہے۔ انجام کیا ہوا؟ دین امام حسین علیہ السلام ان کی زبان میں قتل ہو جانے کے بعد، آپ کے ہماری زبان میں تو شہادت سے سرفراز ہو جانا، ان کی زبان میں امام حسین کو راہ سے ہٹانے پر ان کا جو دین تھا، ان کی مرضی کا جو دین تھا، وہ بڑھا، پھلا، پھولا یا دب گیا؟ ان کا دین یہی تھا کہ انہوں نے مسجد نبی میں 3 سال کے بعد تھوڑے باتیں اور مسلسل 3 دن تک نماز ادا معطل رہی، اور کعبہ شریف پر جمیل سے یہ میں عقلی باتیں آپ کو عرض کر رہا ہوں، اپنی عقل میں تولو کہ اگر مقصد ان کا اچھا ہوتا تو پروردگار فرماتا ہے اچھے کام کے انجام کو ہم ضرور گناتے، اور اس کا بعد ہے انا لا نضيع اجر من احسن عملا، ہم کسی کا بھی اچھا عمل جو ہے اس کے اجر کو ضائع نہیں، تو کبھی وہ وعدہ خلافی کر سکتا ہے؟ جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ امام حسین تنہا ہے اور اس وقت کے ہزاروں لوگوں کی سوچ کے برعکس آپ نے فیصلہ کیا، اکثر، اور وہ سب مسلمان تھے، وہ مسلمان جنہوں نے آپ کو روکا تھا نہ جائیں، اکثر صحابہ کرام، اکثر اہل اسلام کا موقف دوسرا تھا، اور آپ کا موقف، آپ کے چند ساتھیوں کا موقف دوسرا، ٹھیک ہے جی؟ گنے چنے تھے نا، اور دوسروں کو انگلی پر گنا جا سکتا ہے، اور انہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جب آپ نے یہ سمجھ لیا تو اب آپ سمجھے
ایک قربانی وجاہت کی بھی ہوتی ہے، شہرت کی بھی ہوتی ہے۔ میں نے کتاب لکھ دی اور اس پر ایک جملہ لکھا، میں نے کہا چھوٹی موٹی غلطی تو ہر کتاب میں ہوتی ہے قرآن کے علاوہ، وہ غلطی تو بدلا دی جائے، درست کر دی جائے گی ایسا ایڈیشن میں، لیکن مسلسل موقف ہے کوئی لمبا، وہ میں نے اپنا کوئی نظریہ بنایا یا عقیدہ بنایا اور اس کو مسلسل لکھا۔ اس مسلسل نظریہ سے یا عقیدت سے کسی کو اختلاف ہو تو دو لفظ میں نے لکھے، کتاب و سنت اور اجماع اہل سنت۔ اجماع امت نہیں، ہاں، کیونکہ شیعہ بھی امت میں شامل ہیں، سمجھ گئے نہیں، معتزلی بھی ہیں۔ میں نے کہا اجماع اہل سنت کے خلاف جو بات ہو، کاغذ و قلم کو ہاتھ میں لو، جس ترتیب سے میں نے دلائل اس موقف پر قائم کیے ہیں ان دلائل کو توڑ دو، میں تمہارا نام لکھ کر اپنی غلطی سے رجوع کروں گا۔ سال سے کچھ عرصہ زیادہ ہو گیا، تیسرا ایڈیشن آ رہا ہے کتاب کا، ایک سال کے اندر کسی کو جرأت نہیں ہوئی اب تک۔ میرے پاس بھی کتابیں لکھی گئی اس موضوع پر، مسجدیت وغیرہ پر، میں نام نہیں لیتا، ان کے رد میں کتاب کے آ گئے، لیکن میری شرح خصائص علی کے رد میں کوئی کتاب رد نہیں کر سکتے، لیکن مسجد کی امامت سے، کتابت سے، عربی مین مارکیٹ گلبرگ کے مدرسہ میں غوثیہ نظریہ میں میرا ہے، طلباء کرام میں 350 طلباء ہیں، انہوں نے جلسہ رکھا، 15-20 طلباء جو تھے وہ مخالفت کر رہے تھے، اکثر طلباء نے کہا کہ وہ ہیں، ہمیں پھیر کر کھل جائے کہ موقف پر بیان کر کے جائے، ہمیں ماننا ہوگا تو مانیں گے، نہیں ہوتے۔ تو اس میں بھی بعض علماء نے مجھے جانے سے کافی روکنے ٹوکنے کی کوشش کی، لیکن چلا گیا میں۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، اپنی مثال کیوں دے رہا ہوں؟ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ وجاہت کی قربانی اور شہرت کی قربانی، منصب کی قربانی، یہ بھی قربانی حسین کا ایک حصہ ہے۔ تو یہ تو ایک گوبر کا کیڑا ہے، محدث ہزاروی، سب کو محدث ہزاروی نے دنیا کے عقل مندوں کی طرح عقل مندی سے کام نہیں لیا۔ عقل مندی کی ضد کبھی بے وقوفی ہوتی ہے، کبھی عقل کا تکامل، بے وقوفی، عقل مندی اور یہی ہے نا، اور کبھی عقل مندی اور جنون، دوسرے لفظوں میں عقل مندی اور عشق۔ میری کتاب کو سراہنے والے مجھے لاکھوں روپے، یہ سب کی بلا جانتے ہیں، انہوں نے مجھے لاکھوں روپے بطور انعام دیے، مجھے لاکھوں روپے بطور انعام دینے والے حضرات میری جامعہ علی المرتضیٰ کے لیے بلا سوال، بلا اپیل، اب خود جلسہ جلوس کے بغیر انہوں نے کہا ہمیں اپنا پلاٹ دکھاؤ، ہم آنا چاہتے ہیں۔ مشائخ نے، سادات نے، پھر انہوں نے تعمیر کے لیے خاصا چندہ دیا، میں نے اپیل، لیکن وہ عقل مند ہے، میری کتاب سے 100% اتفاق رکھتے ہیں